اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ تو مسجد حرام اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد اقصی تک لے کے جایا گیا۔ ایک روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے گئے، ایک روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے لے گئے، انہیں پاک کی ایسی بات معلوم ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روایات جو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ثابت ہوتی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصل نام فاختہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ تھی، بڑی بہن کہ ہجرت کے 8ویں سال میں ایمان لے کے آئی۔ اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، سن 10 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا یا 11 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے، آپ کے دائیں جانب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، اور بائیں جانب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے، زمین پر آرام فرما رہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے۔ یہ دونوں آئے اور دونوں نے آپس میں بات چیت کی اور کہا کہ ہمارا مطلوب کون ہے ان میں سے؟ تو بتایا گیا کہ اوسط یعنی جو درمیان میں ہے یہ ہمارا مطلوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے حدیم کعبہ میں لایا گیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے وہ حجر اسود کے جنوب مشرق میں گھر تھا، اب وہ حصہ مسجد حرام میں شامل ہو چکا ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے دروازے پر باب ام ہانی، یہ لکھا ابھی بھی لکھا ہوا ہے دروازے کے اوپر نشانی کے طور پر۔ تو مسجد حرام کی یہ ساری حدود شمار ہوتی تھی، یعنی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے یہ بھی مسجد حرام میں ہی شمار ہوتا تھا، اسی حدود میں شمار ہوتا تھا۔ اس وجہ سے دونوں روایات میں کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے معراج کرائی گئی پھر بھی ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے کہ حدیم کعبہ سے کرائی گئی، مسجد حرام سے کرائی گئی پھر بھی ٹھیک ہے، کہ دونوں ایک ہی حدود کے اندر شمار ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیم کعبہ میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کرایا گیا۔ براق برق سے نکلا ہوا لفظ ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بجلی ہے اس کی رفتار کتنی تیز ہے، تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سواری بھیجی ہوگی جو برق سے مشتق ہے تو اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی۔ اور یہ جانور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا جس کا نام براق تھا، یہ خچر سے قدرے چھوٹا اور گدھے سے قدرے بڑا جانور تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا۔ جب اس پر سوار کرایا گیا تو خوشی کی وجہ سے اچھلنے لگا، ہلنے لگا، تو اسے کہا گیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اوپر کس کو سوار کرایا جا رہا ہے؟ تو پھر وہ اپنی اصلی حالت پر یعنی ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ سوار کرا کے مسجد حرام میں لائیں گے، تو حدیم کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور اس میں اتنی استعداد ڈال دی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کا جو مقام ہے اس مقام تک جانے کی استعداد کو پیدا کیا گیا، اس کے اندر اس چیز کو ڈال دیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لے جایا گیا، زینہ لایا گیا، یہاں تک براق کی سواری، یہاں سے یہاں مسجد حدیم کعبہ تک، حدیم کعبہ کے پاس سے لے کر مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سواری کی، مسجد اقصی میں تشریف لے گئے،
اور مسجد میں اقصی میں تشریف لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے انبیاء کی امامت کرائی ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آتے ہوئے انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جو امامت کرائی ہے وہ واپسی پہ آتے ہوئے کرائی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پہ لے جایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انبیاء کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے انبیاء کی امامت کرائی ہوتی تو تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہ تعارف پہلے ہو چکا۔ اب جب تعارف کرایا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امامت نہیں کرائی ہے بلکہ واپسی پر امامت کرائی ہے، اور انبیاء آپ کے ساتھ بیت المقدس تک آئے ہیں۔ ساتوں آسمانوں پر جو انبیاء موجود تھے وہ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک آئے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی۔ فجر کی نماز پڑھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سارے انبیاء کو فجر کی نماز پڑھائی، سب نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ تو مسجد اقصی میں جب تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ایک جگہ باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینہ لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زینہ کے ذریعے پہلے آسمان پہ لے جایا گیا۔ وہاں اللہ کے نبی سے ملاقات تھی، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان، ساتوں آسمانوں پر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے، سدرہ بیری کو کہا جاتا ہے، منتہا انتہا، جہاں پر جا کر فرشتے رک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، زمین پہ آنے والے فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ وہاں پر لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس مقام پر دیکھا، کہ یعنی ان کو اصلی حالت میں دیکھا جن کے 600 بازو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، اور لیلۃ القدر میں صرف 2 بازوؤں کو کھولتے ہیں تو جس سے پورا مشرق اور مغرب کو ڈھانک دیتے ہیں۔ تو پورا مشرق اور مغرب جب ڈھانک دیا جائے 2 پروں سے تو ان کی 600 پروں کی یعنی کتنی زیادہ یعنی وہ ان کا پھیلاؤ ہو جائے گا، اور کتنے بڑے فرشتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی۔ ان کو اصلی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا۔ یہ مقام وہ ہے جہاں یعنی سدرۃ المنتہا، جہاں سونے کے پروانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لے جایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے، قاب قوسین او ادنا، کمان کے جو 2 کنارے ہوتے ہیں جتنا ان کا فاصلہ ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور پر دیکھا۔ جیسے بیت اللہ زمین میں لوگ اس کے طواف کرتے ہیں، آسمان میں بیت المعمور ہے جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور میں ہر روز کے اعتبار سے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر ان کا قیامت تک نمبر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، کمر کی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے سلام بھی بھیجا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ حدیث پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام علیہ سے چاہیے کہ وہ جواب میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بھی سلامتی پہنچے، ان کی اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان کے اوپر پہنچے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ اس کے پودے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، تاکہ امت کو صحیح نقشہ پیش کیا جا سکے۔ تو اس واقعے کے بارے میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ تو یہ رات کے کچھ حصے میں واقعہ پیش آیا۔